مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ جاوید پٹیل انڈیا سے۔ میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات، یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا، اس سے ایک بات ہے کہ بھئی 2 بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی، کہ ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان والے۔ اچھا یہ دیکھو، یہ تو یہ بھی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو ایسی اچھی ہے، یہ ایسی اچھی نہیں ہے، اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو اس نے جواب دیا تھا۔ تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا، تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے، اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی 2 لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے۔ تھوڑا وقفے سے جب ہوتی ہے شادی، تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن 3 جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا، مقابلے 2 میں چلتے ہیں، 3 میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے، ایک ہی دن میں 2 بیٹیاں رخصت، تو 2 داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں ہے، ایک داماد ادھر رہتا ہے، دوسرا ادھر رہتا ہے، آنا جانا بھی کم ہوتا ہے آج کل۔ شادی کریں جلدی سے جس طرح ممکن ہو۔ باقی 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور 2 بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں، اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ 2 بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا، 2 بھائیوں کی، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو 2 بہنیں ہیں، ایک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، بیوی طلاق دے نہیں سکتی۔ او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے، واپسی کا بیوی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ادروائز نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اور خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں شوہر اگر ظلم کر رہا ہے، اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں، جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، وہ قدرت بھی ہے، کما بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے، یعنی طاقت ہے اس کو، اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا ہے، نہیں بلا رہا، لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھائی یا تو مجھے رکھو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے، نہ، ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یا تو آمادہ کریں، رکھے اپنے ساتھ، نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے۔ پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو، نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے، تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہیں، وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایک دم ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے، اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، عدالتیں بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے، وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں، عدل کریں ان کے درمیان،
اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں. اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں. زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح. دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں. تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں. تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں. جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں. میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے. تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں. اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا. تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا ہم سے. آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں. آپ بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا. خوب سمجھ لو، آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے. او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے. وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے. تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا. اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا. 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے. تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو. تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں. مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا. گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط. تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں. یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو. کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا. نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں. اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں. دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت. تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین. اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے. ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے. کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں.
مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ، کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس نہ حناف کے پاس۔ تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے، تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے جو چاروں ائمہ کے ہاں ہیں، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا، تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں، تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت کا۔ یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں۔ وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ حالانکہ وہ صحیح ہے نہیں، تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس پہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا، کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتے وہ لوگ نماز کے دوران۔ اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کرتے ہیں۔ تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی؟ تو دجال جب آئے گا نا، تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ پبلک کدھر کو جا رہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی۔ جو پبلک ہوگی نا وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے۔ لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا۔ تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو۔ تو دوسری بات، اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا۔ دوسرا اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا۔ تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملتی ہے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ، جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، تو جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔
ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جا رہا ہے، کوئی لاجک نہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں، قرآن و سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے۔ خوب سمجھ لیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور صرف سورہ ملک پڑھ لیا کریں آپ، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال، خوب سمجھ لو۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے، عمل، سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے ہمیں، شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے، ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا، اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ بقرعید کا جانور ہے، آپ نے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا، تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے، اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان۔ میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سردے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے، آپ نے کرنے پڑیں گے کیا؟ خوشی خوشی کریں بھائی، سردے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، تو اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے اس میں، اور خوشی خوشی کریں یہ کام، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز، شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانور ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی ہے جی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن کو، اور یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بالکل دینی چاہیے ایسی بہن کو تو بیچاری کو۔
فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کیا مقتدیوں کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، اور مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مان رہے ہوتے۔ حیرت کی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں۔ حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو گئی۔ اور یہ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی ہے قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب میں۔ تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لی ہے تو مقتدی نے قرات کر لی ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں۔ جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔